لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالحق محمد محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعوذ بحليف المظهر العجائب تجده قولا لك في النوائب. كل حق وقول سيجري بعظمتك يا الله بنعمتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني سبحانك. أيضا المحترم والمدرس الأمين الكرام وأصحاب الموجود من العلماء مقدمة قريب النواب ولا بفضل الأقوال صلى الله عليه وسلم على الإمام الغلو سيرة الفرشية على المسائل دعائے مادر حسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کی مدد خدمت میں کہ سب سے پہلے میں کبھی تو اجتہاد کر رہا ہوں. ایک بار سورہ قلم، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب قاسم حسین صاحب، جناب بخشی حسن مرحوم، ولد قاسم حسین مرحوم، جناب غریب حسین مرحوم، ولد قاسم حسین مرحوم، جناب محمود حسین مرحوم، ولد قاسم حسین مرحوم، جناب گل حسن مرحوم، ولد قاسم حسین مرحوم، جناب محمود حسین مرحوم، ولد قاسم حسین مرحوم، مرحومہ ابو النساء بنت کریم الحسین، مرحومہ کریم فاطمہ بنت صغیر احمد، مرحوم ابو القاسم صاحب ولد مقبول حسین، مرحوم وحید الحسن صاحب ولد مسعود حسین، مرحوم عقیل حسین ولد ہاشم حسین. ان تمام مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو اشارہ کرنا.
ایک بار کروا دیجیے محمد والے محمد ادھر اور موجود سامنے کیا خدا کی کائنات مالک ارض و سما رجل انسان و حیوان ایک قطرہ آبی بندیدہ سے انسان کو خلق کرنے والا پاک پروردگار زمین کا فرش کھانے والا زمین پر لہراتے ہوئے سبزوں کو اگانے والا آسمان کا شامیانہ بغیر کسی سکون کے قائم کرنے والا دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا سمندروں میں طوفانی پیدا کرنے والا ناچتی ہوئی کہکشائیں مسکراتے ہوئے گل چٹکتی ہوئی کلیوں کو خلق کرنے والا قدموں میں کھٹک پیدا کرنے والا ڈالیوں کی شاخوں میں لہر پیدا کرنے والا متقیوں کے چہرے پر چمک پیدا کرنے والا آدم کی توبہ قبول کرنے والا نور کی کشتی پار لگانے والا ابراہیم کو عرش سے نبوتی سے بچانے والا یوسف کو حسن عطا کرنے والا محمد کو کمال عطا کرنے والا پاک پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب بابرکت کتاب وہ کتاب کہ جسے اگر مردے سے پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے زندے سے پڑھ دیا جائے تو وہ درشندہ ہو جائے وہ کتاب کہ اگر زبان پر آ جائے تو انسان خالی قرآن بن جائے دل میں اتر جائے تو عین ایمان بن جائے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤ جو وہ بابرکت کتاب ہے کہ اگر کوئی سے حب اہل بیت میں پڑھے تو وہ اللہ کا کامل بندہ ہو جائے اور اگر کوئی حب اہل بیت میں پڑھے تو وہ ایک حافظ بھی بندہ ہو جائے جواب دے بابرکت کتاب جس میں ہر عشق در کا ذکر موجود اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا ذکر موجود اگر کوئی مستقل ہے تو اس کی مستقلی کا ذکر موجود اگر کوئی میدان میں جب کر لڑا ہے تو اس کے لڑنے کا تذکرہ موجود اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگا ہے تو اس کے بھاگنے کا ذکر موجود اگر کسی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر محمد کی جان کو بچایا ہے تو اس کے بچانے کا تذکرہ موجود ہے اور اگر کوئی میدان کو چھوڑ کر اور ہر کی پہاڑی پر اچھلا ہے تو اس کے اچھلنے کا بھی ذکر موجود ہے اور اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت کا بھی تذکرہ موجود ہے جو بابرکت کتاب جس کے لیے ہمارے اور آپ کے سچے امام جعفر صادق علیہ السلام بابرکت کتاب قرآن مجید کہ جس گھر میں صبح صادق قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو تو پروردگار عالم اس گھر سے رشتے روزی کو چھین لیا کرتا ہے جو بابرکت کتاب جس میں ارشاد الہی ہو رہا بھائی یہ نہ محسوس کیجیے کہ بہت مختصر سے لوگ بیٹھے ہوئے یا یہ نہ دیکھیے کہ کون پڑھا ایک امامے والا پڑھا ایک ٹوپی والا پڑھا ایک کرتا پجامے والا پڑھا ہے ایک کبا پہنے ہوئے پڑھا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا پڑھا جب یہاں دیکھو کہ کس طریقے سے اس نے یوسف جب بازار مصر میں
کا مقام بہت ہی بلند ہے. فرشی اقائے حسین کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ عرش والی شخصیتیں یہاں پر آتی ہیں. ملائکہ اکرام آتے ہیں اور آنے کے بعد جب یہاں سے اٹھر جاتے ہیں نا تو ان کے بدن سے ایسی خوشبو صادر ہوتی ہے کہ باقی ملائکہ جو آسمان پر ہوتے ہیں جو اس فرش پہ نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ان ملائکہ سے دریافت کرتے ہیں بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ملائکہ فرش حسین پہ آتے ہیں ان کے بدن سے ایسی خوشبو صادر ہوتی ہے کہ باقی ملائکہ جاتے ان سے دریافت کرتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. تب یہ ملائکہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے. کہا زمین پہ کہاں گئے تھے؟ کہا وہاں زمین پر گئے تھے. کہا حسین کی فرش آزادی کی ہوئی تھی. تب یہ باقی ملائکہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی لے کے چلو. اپنی اپنوں کو بیٹھا کے باقی ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے کے چلو. اب یہ ملائکہ کہتے ہیں بھائی مجلس کو ختم ہو گئی، تبرکات تقسیم ہو گئے، فرش ادا سمیٹ لی گئی. ملائکہ کہتے ہیں بھائی اگر مجلس ختم ہو گئی، فرش ادا سمیٹ لی گئی، تبرکات تقسیم ہو گئے، پھر بھی ہمیں زمین پر لے چلو جہاں حسین کی فرش ادا بھی ہوگی. کہا جا کے کیا کرو گے؟ کہا ہم زمین کا بوسہ لیں گے اور زمین کا بوسہ لیں گے جہاں پہ حسین کی فرش ادا بھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تصور کیجیے کہ ہم بہت سے مختصر سے لوگ بھائی جہاں پر ایک علی کا چاہنے والا ہو، ایک مولائی ہو، جب یوں کہہ دیا جائے کہ جہاں پہ بھائی جہاں پہ ظلم آرائی بہت ہے، جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے، وہاں پر ایک مولائی بہت ہے. تو اڑے گا دائرے بیعت کہاں تک؟ علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. تو بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. بھرے سنسار میں عباس جیسا ایک سلوات بھی کیا یہ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. قسم خدا کہ علی کے چاہنے والوں میں جو روا ہوتا ہے اس کو آپ چاہیے کہ ایک علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس جوش کی خوبی ہے جس میں ہوش ہوتا ہے. علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے. زبانیں کاٹنے والوں سے میزم کر کے ہنس کر علی کا چاہنے والا کہاں ہوش ہوتا. چلوات بھیجا محمد والے چند موضوعات آیت کریمہ میں نے جس آیت کریمہ کو سنام سخن قرار دیا قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنبیہ. ترجمے سے آپ کی سماعت کا اندازہ کریں. سبحان ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لا ریب ہے وہ ذات جو لے گئی لا توڑا. کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ سبحان الذی اسری، سبحان ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لا ریب ہے وہ ذات جو لے گئی لا توڑا. کسے لے گئی یہ جانے والا جانے، بلانے والا جانے. ایسے میں ایک آواز گونجتی ہے ادنا منی، ادنا منی، میرے حبیب اور قریبا اور قریبا. لیکن ارباب ذات بھی پیغمبر اسلام کو محمد عربی کو کوئی حیرانی نہیں ہوتی ہے، لیکن حیرانی تو اس وقت محمد مصطفیٰ کو ہوئی کہ جب پردہ غیب سے
اپنا عبد کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اس میں آئے تلاش مت کیجیے گا جسے پروردگار عالم سبحان کہہ کر اپنا عبد کہہ رہا ہے سبحان ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات لا ریب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو تو جسے پروردگار عالم سبحان کہہ کر اپنا عبد کہہ رہا ہے تو اے مسلمانوں اس میں آئے تلاش مت کیجیے گا ورنہ آپ کی نسلیں آئے دار ہو جائے گی جسے وہ سبحان کہہ کر اپنا عبد کہہ رہا ہے اس میں آئے کوئی مت کیجیے گا ورنہ آپ دائرہ اسلام سے اس طریقے سے خارج ہو جاؤ گے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چل پائے گا کہ کب دائرہ اسلام سے نہیں آئے سبحان اللہ بے عیب ہے وہ ذات لا ریب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو کہاں لے گئی عرش اعلیٰ کی بلندی ہوئی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ کی فضیلت نہیں بیان کرتے یہ قسم خدا کی محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے پروردگار عالم نے عرش اعلیٰ کی بلندی پر محمد مصطفیٰ کو بلایا تو ایک جملہ کہا اے محمد اپنی نالین پاک کو پہن کر آنا یہ عظمت ہے محمد مصطفیٰ لیکن جب موسیٰ کو کوہ طور پہ پروردگار عالم نے بلایا تو کیا کہا اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار کر آنا موسیٰ اپنی نالین کو اتار کر آنا پروردگار عالم موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا رہا تو کہہ رہا اپنی نالین کو اتار کر آنا لیکن محمد مصطفیٰ کو عرش اعلیٰ کی بلندی پہ بلا رہا پروردگار عالم تو کہہ رہا اے محمد اپنی نالین پاک کو پہن کر آنا اور محمد مصطفیٰ اپنی نالین پاک کو پہن کر عرش اعلیٰ کی بلندی پر گئے کہاں پر گئے ساتویں آسمان تک گئے تو ساری چیزیں نیچے ہو گئے رسول کی نالین اوپر ہو گئے جنت نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے کوثر نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے سلسبیل نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے اوپر نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے چوبر نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے چوبر نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے چاٹو نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے پنڈو نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے شکر نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے چرچے حق نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے تو اے مسلمانوں جب ساری کائنات مل کر جنت مل کر کوثر مل کر سلسبیل مل کر چرچے اوپر مل کر چرچے چوبر مل کر چرچے چوبر مل کر چرچے پنڈو مل کر چرچے چاٹو مل کر چرچے شکر مل کر رسول کی نالین پاک کا نام مقابلہ کر پائی تو یہ آج کے مسلمان رسول کے نور آئے کا کیا سلوات پہ جنت محمد والے اس سے بلند ترین سلوات پہ جنت محمد والے مولانا حیدر کرام کا مرنا ہے ایک بلند آواز سلوات پہ جنت معلوم ہے آپ کو علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں قسم خدا کی علی کے چاہنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 50 سینے کے اندر کسی قید خانے میں اسے رکھا جائے اور وہ اس قید خانے سے اپنے مولا اور آقا کو سلام کرے تو اس کے مولا اور آقا اس کے سلام میں جواب دے دیے اللہ کو تقریب آپ کے حوالے کرتے ابن زیاد نے اپنے دربار میں ایک روز اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ کسی علی کے بہت قریبی چاہنے والے کو آج میں قتل کروں جو علی کا حقیقی چاہنے والا جو بہت زیادہ علی کو چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اسے میں قتل کروں ابن زیاد نے اپنے دربار میں یہ کتا کہا دربار میں سپاہیوں نے کہا دربار میں ایک علی کا چاہنے والا ہے کا کون کا مختار کا وہ اتنا علی کا چاہتا ہے علی سے اتنی محبت رکھتا ہے تو علی کا اتنا چاہنے والا وہ ہے کہ وہ اگر 50 سینے کے اندر جو قید خانے کے اندر ہے اس کے اندر سے اپنے آقا کو سلام کرتا ہے تو اس کے آقا اس کے سلام کا جواب دیتا
کے سامنے پیش کیا گیا. مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے سپاہی لے کر ابن زیاد کے پاس جب آئے تو قسم خدا کی کسی سپاہی نے پڑھ کر کہا کہ مختار تو نے امیر کو سلام نہیں دیا. اتنا کہنا تھا جناب مختار نے بھرے دربار میں کہا ابن زیاد کے کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے آقا حسین کے، میرا کوئی امیر نہیں. قسم خدا کی جب یہ جملہ ابن زیاد کے دربار میں جناب مختار نے کہا ہے نا تو ایک پردے دار بیوی کی آواز آئی، مرحبا مختار مرحبا، تو نے آج چند یزید چند درباریوں کے سامنے تو نے میرے لال کو امیر کہا ہے. آج کے بعد ساری کائنات تجھے مختار نہیں بلکہ امیر مختار کہہ کے پکارے گا. چلو میں جب مولا سلامت ہے کہ یاری کو پکڑے مانگو تو رسول خدا کی کنارہ اپنی حسن نظام اپنی بھرجان بناتا کنارہ ہر کوئی نہیں لگاتا. کنارہ وہی لگاتا ہے کہ جس کا حسن نظام پاک ہوتا ہے ماں کی تربیت پاک ہوتی ہے. لیکن کہا جائے کہ طریقے سے محرم نے ربی قابل آتا اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں اپنی پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو چاہتے کی اظہار ہونا چاہیے. لیکن کسی ماں چاہتے کی اظہار وہی علی مل گئی. اس لیے تو میں اکثر اپنی بچیوں نے کہا کرتا کہ مرضی اللہ حسین کی حمایت کرو اور اس فرض سے اٹھ کر بیٹھ کرو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو سلام کر دیا کرو. ایمان نے مجھے اسی طرح میں کہا بشیرہ علی کو علی کی محبت علی کی دلوئی اور علی علی کو دے کر سکتا. علی کائنات میں تسلیم بھی ہے، موظف بھی ہے، احترام بھی ہے، مکرم بھی ہے. جو لگ علی کی شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ تین چار مکمل ہو سکتے ہیں نہ پانچ مکمل ہو سکتے ہیں. علی شخصیت کا نام ہے. علی کو سمجھنا ہے تو سیکرٹ میں بلندیاں ہونی چاہیے. لاکھ ڈگریاں ہو علی سمجھ میں نہیں آتا، علی کو سمجھ میں نہیں آتا. علی ایسے کہتے تو پہلے وہ سمجھ میں علی نہیں آتا. علی سمجھ میں آتا ہے تو مختار جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، بودر جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، سلمان جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. علی کو سمجھنا ہے تو یہ سب میں ظاہر کرنا پڑے گا، بودر کی شخصیت اختیار کرنا پڑے گا. علی کائنات کے عظیم ترین شخصیت کا نام ہے. چاہے مجھے اور اکثر سبب کہے گا تو وقت پوچھا تب بتائے مجھے تو یہی کوئی کرنا طریقے سے ہو رہا کرنا شاید طریقے سے مسائل نیت کی انسانی سوال میری سارے آپ کرتے آنسو میرے اس کا بحث ہے یقین اپنے ساتھ آج اپنی خودی اور اس چاہتے پچھلے ہزار گزائے بھی کرتی باقی فکر کی ہوئی اور اس کے کیونکہ پسینوں والی ہوئی آدمی آنے کے بعد شام سے عرفان شام معصوم معمولی کی ہے اور اس پر سے ہزار حسین کے آتے اور وہ 4 سالہ معصومہ حسین کی 4 سالہ یتیم عورت تھی. جب آپ کے بیوی کی آواز کو سنتی ہے نا تو قسم خدا کی بڑی حسرت سے اپنی بوڑھی اماں سے سوال کرتی ہے، اے بوڑھی اماں، ارے یہ کون لوگ ہیں جو تڑپ تڑپ کے گریا کر رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہے، اے بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو قسم خدا کی طرف کے 4 سال کی بچی آپ کو تمہارے
کاش کی یہ عذابات کربلا کے میدان میں ہوتے تو کوئی ہم پہ تماچے نہ سدارو معلوم ہے نا آپ کو 4 سالہ بچی کو پہلا تماچا کب لگا ہے کربلا کے میدان میں جب شام غریب آئی ہے نا تو شمر نے 4 سالہ بچی کے رخسار پہ تماچے مارا ہے تو ایک بار حسین کی یتیمہ بڑی حسرت سے شمر کی جانب دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے اے شمر بتا کہ تو نے مجھے تماچے کیوں مارے بطر بابے کا جواب لیجیے گا اے شمر بتا کہ تو نے مجھے تماچے کیوں مارے تو معلوم ہے بابے کا شمر سکینہ کے دوسرے رخسار پہ تماچے مار کے کہتا ہے کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو یتیم اور بابے کیا دنیا کا یہی دستور ہے کہ کسی کی یتیمی کی خبر دی جاتی ہے تو تماچے مار کے دی جاتی ہے اور بابے صاحب وہ بچی جسے وطن کی بڑی تمنا تھی بڑی حسرت تھی ابھی کل آپ نے چینل بنایا ہے نا غریب نینوا کا کربلا کے 72 شہیدوں کا بڑی دھوم دھام سے آپ نے چینل بنایا اور بابے صاحب وہ بچی حسین کی یتیمہ سکینہ کو بڑی حسرت تھی وطن جانے کی اور روز اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھتی تھی دیکھنے کے بعد آج شام اپنے بھیا سے کہتی تھی اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تب جناب سید سجاد کہتے تھے اے بہن سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور بابے کا سجاد سارا سکینہ سڑک سے کہتی تھی اے بھیا سجاد ارے ان پرندوں کا گھر ہے کیا ہمارا کوئی گھر نہیں کیا ہمیں وطن جانا ہے رونے میں کوتاہی نہ کرنا بابے صاحب میں نے بظاہر بہت لوگ پسند سے پڑھے ہیں مجلس کا ماحول آپ کے چند قطرے آنسو ہیں اور بابے صاحب وہ بچی تڑپ تڑپ کے قید خانے شام میں دنیا سے گزر گئی لیکن اسے وطن جانا نصیب نہ ہوا لیکن ہر بابے صاحب آئے غربت سید سجاد بہن کی میت قید خانے شام میں پڑی ہوئی ہے بھائی اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار کو پڑا ہوا ہے ارے بہن کے جنازے کو سید سجاد اٹھائے تو کس طریقے سے اٹھائے ہتھکڑیاں بدھی ہوئی ہے بیڑیاں بدھی ہوئی ہے اور بابے صاحب تاریخ نے بتایا اسی بدے ہاتھوں سے سید سجاد نے اپنی بہن کے جنازے کو قبر کے حوالے کیا اب جیسے قبر کے حوالے سید سجاد نے بہن کی میت کو کیا تو قبر سے 2 ہاتھ برابر ہوئے اے سجاد لاؤ میری امان میرے امان اور ہمیشہ وہ بچی خیر خانے شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی اور بابے صاحب جسے وطن جانے کی حسرت تھی اسے وطن جانا نصیب نہ ہوا اے بابے صاحب وہ بچی خیر خانے شام میں جب گھٹ گھٹ کے مر گئی اس کے بعد اہل حرم کو رہائی ملی ہے اور بابے صاحب میں نے کل بھی جملہ کہا تھا کہ دنیا کا ہر قیدی رہائی کے بعد خوش ہوتا ہے لیکن ہاں اللہ سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا زینب کا دل دکھا ہوا ہے کہ ظالم نے میرے بھتیجے کو دربار میں بلایا ہے نہ جانے کون سا ظلم کر بیٹھے اے ارباب صاحب ادھر سید سجاد کو آخر نے دربار میں بلایا بلانے کے بعد سید سجاد سے کہا اے سید سجاد اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں تو میرے یہاں کرتے ہیں جاؤ تیار ہو جاؤ مدینہ چلے جاؤ لیکن ارباب صاحب سید سجاد نے ابھی کوئی جواب نہ دیا کہا میں پہلے اپنی پھوپھی اماں سے دریافت کر لو پھر میں بتاتا ہوں لیکن ارباب صاحب جب رہائی ملی ہے نا اور سید سجاد کو آخر میں
حداد کو بلایا گیا، لیکن ارباب صاحب جیسے ہی حداد دربار میں سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی ہے، پاؤں کی بیڑیاں کاٹنے لگا، تو ایک بار بیڑیاں کاٹتے کاٹتے گھسا کے زمین پہ گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کسی نے دریافت کیا، اے حداد، ارے ابھی تک تو نے اتنی بیڑیاں کاٹی ہے لیکن کبھی تو گھسا کے نہیں گیا۔ تو حداد نے کہا ابھی تک میں نے کوئی ایسا قیدی نہیں دیکھا جس کے پاؤں کی بیڑیاں اس کے پاؤں کا تو ہڈیاں نکل گئی ہو۔ اے ارباب صاحب، سید سجاد کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹی گئی۔ اب سید سجاد نے سب سے پہلے جو کام کیا اسی تخت پہ لیٹے لیٹے کربلا کا رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے کربلا کے شہیدوں کا ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ علی اکبر، واہ حرمتہ۔ ارباب صاحب جب رہائی مل گئی، لٹے ہوئے سامان بھی واپس ملے، شہدانیوں کی چادریں بھی واپس ملی۔ جب شہدانیوں کی چادر واپس ملی ہے نا، معلوم ہے ارباب صاحب شہزادی زینب کے حوالے کی گئی ہے۔ شہزادی زینب نے تمام بیویوں کی چادروں کو لیا اور لینے کے بعد ایک ایک بیوی کی چادر ایک ایک بیوی کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ ام لیلا، یہ لے تمہاری چادر، فروا یہ لے تمہاری چادر، فروا یہ لے تمہاری چادر، رباب یہ لے تمہاری چادر۔ ارباب صاحب شہزادی زینب ابھی بیویوں کو چادر تقسیم کر رہی تھی کہ انہیں چادروں کے جھول سے ایک ننھی سی چادر زمین پہ گری۔ زینب تڑپ گئی، وہ تڑپ کر اس ننھی سی چادر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس ننھی کی چادر کو لے کر قبر سکینہ پہ لا کے رکھ دیا۔ اے سکینہ، اٹھو، تمہیں اپنے پردے کا بڑا اہتمام تھا، لو تمہیں چادر مل گئی۔ اے سکینہ اٹھو، تمہاری چادر واپس ملی۔ ارباب صاحب جب چادریں واپس ملی ہے، شہیدوں کے گھر بھی واپس ملے۔ مسلم کا سر آیا، ایک بیوی آگے بڑھی، مسلم کے سر کو لیا، بیویوں نے نو ماتم کیا، گریوزاری کیا۔ حبیب کا سر آیا، ایک بیوی آگے بڑھ کر حبیب کے سر کو لیتی ہے، بیویاں نو ماتم کرتی ہیں، گریوزاری کرتی ہیں۔ ارباب صاحب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، اپنے لال اکبر کے سر کو لیا، بیویوں نے نو ماتم کیا، گریوزاری کیا۔ ایک جمال سے بچے کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ام رباب اپنے نانا صاحب کے سر کو لیا، بیویوں نے نو ماتم کیا، گریوزاری کیا۔ اے ارباب صاحب ابھی تک سر آ رہے تھے، بیویاں آگے بڑھتی تھی، آوازیں دیتی چلی جاتی تھی، لیکن ارباب صاحب اب ایک سر آ رہا ہے، کوئی آواز نہیں بلند ہو رہی ہے۔ اگر آواز بلند ہوتی تو ایک آواز بلند ہوئی، اے بیویوں بہادر کھڑی ہو جاؤ، بیویوں بہادر کھڑی ہو جاؤ۔ اب اس کا سر آ رہا ہے، جو ہماری چادر کا محاذ تھی، قاضی عباس صاحب، شہزادی زینب آگے بڑھی قاضی عباس کے سر کو لینے کے لیے، لیکن زینب کی نگاہوں نے دیکھا جس دست میں قاضی کا سر آ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہی زینب قریب ہوتی فوراً قاضی عباس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ زینب نے فریاد کرنا شروع کیا، اے بھیا عباس، ارے اپنی آنکھیں کو کھولو، یہ بہن خلاصہ نہ دکھائے گی، بازوؤں کو نکھار نہ دکھائے گی۔ عباس اپنی آنکھیں کو کھولو۔ ارباب صاحب شہزادی زینب نے قاضی کے سر کو لیا، بیویاں نو ماتم کیا، گریوزاری کر رہی تھی۔ ارباب صاحب کی بیویاں قاضی کے سر پہ لو کر نو ماتم کر رہی تھی۔ ایک کونے سے میرا قیدی ہے نا سید سجاد چلا رہا ہے، بیویاں یہ سمجھ رہی ہے سید سجاد آ رہے ہیں، چچا کے سر کو لوں گے، نو ماتم کریں گے، گریوزاری کریں گے، لیکن نہیں ارباب صاحب سید سجاد آتے ہیں اور آنے کے بعد پھوپھی اماں آپ چچا کو رو چکی، اے پھوپھی اماں اگر آپ چچا کو رو چکی ہے نا تو چچا کے سر کو چند منٹ کے لیے میرے حوالے کر دیجیے۔ ارباب صاحب زینب نے سمجھا، شہزادیوں نے سمجھا کہ سید سجاد چچا کے سر کو لیں گے، نو ماتم کریں گے، گریوزاری کریں گے، لیکن نہیں ارباب صاحب غضب ہو گیا۔ سید سجاد نے چچا کے سر کو لیا اور لینے کے بعد
کر کے کہتی تھی اے چچا مجھے مصیبت دے تاکہ